الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ باتیں اسی بات کے تعلق سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے مسلمانوں کے درمیان بھائی چارہ کرا دیا، یعنی مہاجرین اور انصار کے درمیان، جس سے مہاجرین کا بہت بڑا مسئلہ تقریباً حل ہو گیا، جو اپنا گھر بار چھوڑ کر وہ مدینہ میں آئے تھے۔ حدیث نمبر ہے 3938۔ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ان عبداللہ ابن السلام بلغہ مقدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، کہ عبداللہ بن السلام کو جب خبر پہنچی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے۔ عبداللہ بن السلام ایک یہودی عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے، یہودیوں میں بہت جانکار عالم، اور انہوں نے سن رکھا تھا کہ بھئی مکہ میں کوئی ہے جو نبوت کا دعویٰ کیے ہیں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آ گئے تو ان کو خبر لگی کہ وہ نبی جو مکہ میں نبوت کا دعویٰ کیے وہ مدینہ آ چکے، تو یہ ملاقات کرنے نبی سے آیا، تو خبر جب لگی تو آیا۔ فاتاؤ، چنانچہ عبداللہ بن السلام یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یسألو عن اشیاء، چند چیزوں کے بارے میں سوال کی نیت سے، کہ بھائی وہ نبی ہے تو چلتے ہیں کچھ سوالات کرتے ہیں، اگر ان میرے سوالوں کے وہ جواب دے دیے تو اس کا مطلب وہ نبی ہے، اور نہیں دیے تو گویا ان کا ایک دعویٰ ہے جو دعوے میں جھوٹ ہے۔ تو یہ یعنی سوال کئی طرح سے ہوتا ہے۔ ایک سوال ہوتا ہے جانکاری کے لیے کہ بھائی کوئی مسئلہ مسائل ہوتا ہے نا کہ بھائی معلوم ہو جائے، اور کبھی کبھی سوال کیا آتا ہے سامنے والوں کو آزمانے کے لیے، امتحان کے لیے، جانچ کے لیے۔ آج بھی بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں نا، اس نیت سے نہیں کرتے ہیں کہ بھائی ہم کو عمل کی توفیق مل جائے، اس نیت سے کرتے ہیں کہ طرح پرکھتے تو ہیں کہ مولا صاحب کے پاس علم کتنا، بھائی پرکھنے کا کام آپ کا نہیں۔ آپ ایک آدمی عالم ہے، اس کو آپ جانچو تو یہ بالکل ایک گرا ہوا معیار ہے۔ بھائی آپ کے یہاں کوئی نوکری کے لیے آیا، کوئی جاب کے لیے آیا تو اس وقت آپ امتحان لے سکتے ہیں، انٹرویو لے سکتے ہیں، لیکن جو اس لائق ہو، کوئی عالم علماء، نہیں کہ ہر کوئی، تو کچھ لوگ کچھ سوالات کرتے ہیں وہ جانچنے کے لیے جو درست نہیں۔ مجھے واقعہ یاد آتا ہے، ایک صاحب ایک بہت بزرگ آدمی تھے، نام مجھے یاد نہیں، وہ انتقال بھی کر گئے ہوں گے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ ایک دن مجھے ہاتھ پکڑے اور بولے آپ سے کچھ کام ہے، آپ کچھ تنہائی میں لے کے چلتا ہوں۔ وہ مجھے تنہائی میں لے کے گئے، میں کہا بھائی ہوگا کوئی کام، تو وہ جب وہاں لے کے گئے تو مجھے کچھ سوالات کیا، وہ سوال مجھے مکمل یاد نہیں لیکن سوالات ایسے تھے جو جنرل نالج والی سوالات، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا کیا نام تھا، ان کے نانی کا کیا نام تھا، ان کے نانا کا کیا نام تھا، ان کے ایسے سوالات جو جنرل نالج کی۔ تو میں سن لیا، میں نے کہا بھائی یہ کوئی ضروری ہے کہ آپ کے سارے سوالوں کو میں دے دوں، کہ بھئی عالم ہونے کا مطلب یہ تو نہیں کہ اس کو ہر چیز کی جانکاری ہے، اور الحمدہ دے بھی سکتا ہو، نہیں تو بعد میں معلوم کر کے دے سکتا، ایسا کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ان سوالوں کے جواب سے آپ کا فائدہ کیا ہوگا، یہ بتا دو، آپ کی زندگی میں عمل کیا آئے گا۔ بھئی آپ تو الحمدللہ بزرگ ہو چکے ہیں، پیر قبر میں لٹک چکا، کچھ ایسے سوالات کرو جو عملی زندگی میں آئے، آپ عمل کر سکو، آخرت بن سکی۔ یہ کیا سوالات ہے یار، اس کا مطلب، اور پھر آپ کا کام نہیں کہ کسی عالم کو جانچو اور پرکھو، تو ایسے سوالات ہوتے ہیں۔ تو ایسے وہ عبداللہ بن السلام جو نبی کے پاس آیا، وہ جانکاری کے لیے نہیں، وہ نبی کو جانچنے، وہ چونکہ ایک یہودی تھا، عالم بھی تھا، اچھا خاصا جانکار، اور تم کو اس کو ایمان بھی لانا تھا، اور ایمان لایا بھی۔ جس کی جیسے نیت ہوتی ہے راستے ویسے آسان ہو جاتے ہیں، وہ ایمان بھی بندہ لایا، تو بہت بڑا عالم تھا۔ تو آیا چند سوالات لے کر، فقالا، چنانچہ وہ جب نبی کے پاس آیا تو اس نے کہا انی سائلک عن ثلاث، کہ میں آپ سے 3 چیزوں کے بارے میں سوال کروں گا، لا یعلمہن الا نبی، اور میرے ان 3 سوالوں کا جواب صرف نبی دے سکتا ہے۔ یعنی یہ بھی باؤنڈ کر دیا کہ اگر آپ دے لے گئے تو اس کا مطلب آپ دعوے میں سچا ہے، اور اگر نہیں دے سکے تو اس کا مطلب غلط ہے، کیونکہ وہ باؤنڈ کر دیا کہ میرے ان 3 سوالوں کا جواب ایک نبی ہی دے سکتا ہے۔ پھر سوال کیا ما اول اشراط الساعہ، قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے پہلی نشانی کیا ہے،
یہ سوال اب ظاہر سی بات ہے یہ تو اللہ کو پتا ہے، اور اللہ پھر جب نبی کو بتائے گا تبھی پتا چلے گا، اس کے پہلے تو کسی دوسرے کو پتا ہوگا نہیں۔ تو اس نے کہا قیامت کی جو بڑی نشانیاں ہیں، ان بڑی نشانیوں میں پہلی نشانی کیا ہے کہ جس کے پاس بس قیامت ہی ہے۔ ایک سوال تو یہ تھا۔ دوسرا تو وما اول الطعام یاکل اہل الجنہ، کہ جنتیوں میں ان کا پہلا کھانا کیا ہوگا، یعنی مہمان نوازی ضیافت کے طور پر سب سے پہلے کھانا جنتیوں کو کیا دیا جائے گا۔ کتنا خطرناک سوال، آپ نبی کے علاوہ کون بتا سکتا بھائی، کیونکہ نبی کے پاس وہی آتی ہے، اللہ کا پیغام آتا وہ بتا سکتے ہیں، باقی اور کون بتا سکتا۔ اور یہودیوں کے سوال بھی خطرناک ہوتے ہیں، آپ اگر مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ نبی کے زمانے میں کچھ سوالات مشرکین کرتے تھے، لیکن آپ اگر اندر کی بات کریں گے تو مشرکین سوال کرتے تھے خطرناک قسم کا، لیکن وہ سوال یہودیوں کا ہوتا تھا، وہ ان کو سکھاتے تھے کہ جاؤ اسے ایسے سوالات کرو۔ اور بسا اوقات کوئی صحابی بھی نبی سے سوال کرتے تو وہ بھی سوال وہ یہودیوں کا ہوتا تھا، جو ان سے کر کے پھر اسے کیا جاتا تھا۔ یہودی بہت باریک ذہن رکھتے ہیں، فتین بھی ہوتے ہیں، تو سوال یہ ان کی فطرت میں ہے، تو سوال اس طرح کے انہوں نے کیا۔ اور تیسرا سوال کیا وما بال الولد ينزو الى ابيه او الى امه، کہ یہ بچوں کا معاملہ کیا ہے، یعنی جو بچے پیدا ہوتے ہیں کوئی بچہ اپنے باپ کی شکل پر چلا جاتا ہے اور کوئی ماں کی شکل پر چلا جاتا ہے، کیا معاملہ ہے کہ بھائی کبھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو کبھی باپ کبھی ماں، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ باپ نے یعنی باپ کے خاندان میں سے کسی کی طرف چلا جاتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے ماں کے خاندان یہ ہوتا نا کہ اپنے ددیال پہ چلا گیا، کبھی اپنے ننیال پہ چلا گیا، تو یہ ایسا ہوتا ہے۔ تو سوال کیا بھی ایسا کیوں ہوتا ہے، وجہ کیا ہے؟ قال چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دی اخبرنی بھی جبریل آنفا، کہ ابھی ابھی جبریل مجھے خبر دے کے گئے، کیونکہ بھائی جانکاری تو آپ کو وہی ہو رہی ہے جو اللہ بتا رہا، تو یہ سوالات ہوا، اور چونکہ سوال کے جواب پر عبداللہ بن سلام کا ایمان رکا ہوا تھا، یعنی کہ اگر جواب دے دیے تو یہ نبی ہے، تو کہہ رہے ابھی ابھی جبریل آئے اور مجھے جواب دے کے گئے۔ قال ابن السلام، چنانچہ جبریل نے یہ بھی کہا کہ ابن السلام کہتے ہیں ذالک عد الیہود من الملائکہ، کہ فرشتوں میں سے جبریل یہ یہودیوں کے دشمن ہے، یعنی یہودیوں کا یہ سوچ ہے کہ یہ جبریل جو انبیاء کے پاس آتے ہیں نا تو ان میں بہت ساری باتیں ایسی یہودیوں کے خلاف ہوتی، تو ان کو چڑ تھی، تو یہ کہتے کہ جبریل لگتا ہے یہودیوں کے خلاف ہی ہے، یہودیوں کے دشمن ہے، تو یہ بات عبداللہ بن سلام بھی کہہ رہے تھے، تو وہ بات بھی جبریل نوٹ کر دیے کہ وہ ایسی ایسی باتیں کر دی، یہ بات بھی ان کو بتاؤ، تو یہ مزید سوال ہوا۔ پھر فرمایا کالا اول اشراط الساعہ فنار، چنانچہ آپ نے جواب دیا پہلا جو سوال تھا کہ قیامت کی بڑی نشانی میں سے پہلی نشانی کیا ہے، تو آپ نے فرمایا ایک آگ ہوگی تأثرهم من المشرق الى المغرب، اور وہ آگ جو لوگوں کو مشرق سے لے جا کر مغرب میں اکٹھا کرے گی، یعنی آگ بالکل قریب قیامت کی ہوگی، اس کے بعد پھر انسان کو زیادہ موقع نہیں ملے گا، یہ بڑی نشانیوں میں سے پہلی نشانی ہوگی، تو پہلا جواب ہو گیا۔ دوسرا وَأَمَّا أَوَّلُ الطَّعَامِ يَأْكُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ فَزِيَادَةُ قَبْضِ الْحُوتِ، اور رہا جنتیوں کا پہلا کھانا جو بطور ضیافت ہوگی وہ مچھلی کے کلیجے کا کے اوپر ایک ابھرا ہوا حصہ ہوتا، ٹکڑا ہوتا، وہ دیا جائے گا، اس کی زیادہ جانکاری تو اس کو ہوگی جو اس پر ریسرچ کیا ہو، تو کلیجے میں کوئی ٹکڑا ہوتا حصہ ہوتا ہے تو وہ ان کو پہلا کھانا جنتیوں کو دیا جائے گا۔ اور یہ آپ دنیا کے اعتبار سے نہ سوچیں، دنیا میں تو ایک نمونہ ہے، باقی دنیا کے نمونے جو بیان ہوئے وہ چیز جو جنت میں ہوگی نا اس کی جو لذت ہوگی، اس میں جو ذائقہ ہوگا وہ دنیا میں آپ تصور نہیں کر سکتے، تو یہ پہلا کھانا ہوگا۔ پھر فرمایا الولد فإذا سبق مع الرجل مع المرأة نزل الولد وإذا سبق المرأة مع الرجل مع الرجل نزلت الولد، آپ نے فرمایا کہ وہ جو بچہ ہے کبھی ماں کی شکل کبھی باپ کی شکل، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر باپ کا پانی غالب آ جاتا ماں کے پانی پر تو بچہ باپ کی شکل پر ہو جاتا ہے، اور ماں کا پانی اگر غالب آ جاتا باپ کے پانی پر تو بچہ پھر ماں کی شکل پر ہو جاتا ہے، یعنی یوں بتایا گیا کہ بھائی بچوں کا پروسیس ہے، ماں باپ کے پانی آپس میں ملتے ہیں اور اسی پروسیس سے بچے کی پیدائش ہوتے ہیں، تو ملاپ میں جو پانی دونوں کا اکٹھا ہوتا ہے کبھی ماں کا غلبہ پانی پا جاتا ہے اور کبھی باپ کا پانی غلبہ پا جاتا ہے،
تو جس کا غلبہ پاتا ہے اسی شکل میں یا اس کے خاندان کی شکل کی طرف وہ چلا جاتا ہے، ایک بات۔ لیکن یہ کلی نہیں ہے، یہ آپ دھیان رکھیں کہ بھائی ایسا ہی ہوتا ہے، یہ ایک عموماً عام بات ہے کہ چانس ہے جس کے یہی ہے، ورنہ ایسا بھی ہوتا ہے کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے نہ ماں کے خاندان میں ہوتا ہے نہ باپ کے خاندان کی طرف ہوتا ہے۔ یہ ایک وصول نہیں ہے، یہ ایک ضمن ہے کہ بھائی عام طور پر ایسا ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن عموماً جو بات ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے، اور اسی کا یہ جواب دیا گیا۔ تو انہوں نے کہا یہ 3 سوال ہیں، چنانچہ اس کے بعد عبداللہ بن سلام کلمہ پڑھ گئے اور مسلمان ہو گئے، چونکہ وہ سچی نیت سے بندہ آیا تھا۔ ورنہ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، یہودیوں کی جو فطرت ہے، فتنہ اور داغا بازی، فریب بازی، ان سارے مکر فریبیوں کی وجہ سے اللہ ان کو توفیق ایمان کی نہیں دیتا ہے۔ آپ دیکھیں نبی کے زمانے کی بات ہے، یا کبھی بھی یہودی جلدی ایمان نہیں لاتا، اللہ ان کو توفیق نہیں دیتا، لیکن یہ اچھی نیت سے آئے تھے اور بالکل نیوٹرل ہو کر آئے تھے کہ بھی اگر نبی ہوگا تو ایمان لے آئیں گے، تو اللہ نے ان کو توفیق دی اور ایمان لے آئے۔ حدیث لمبی ہے، باقی بات انشاءاللہ اگلے درس میں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین تمہیں کہنے سنے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔